نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي حبيب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ذو الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ابھی کچھ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 18 ذو الحجہ کے دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ سوم ہیں اور داماد رسول ہیں، اور جن کے نکاح میں 2 صاحبزادی نکاح میں آئی، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے، یہ آپ کی فضائل میں سے ایک فضائل بھی خصوصیت کے ساتھ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے ہی قدیم الاسلام ہیں، اور جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ کی خالہ جان نے بھی آپ کو دین اسلام کی دعوت اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام بھی آپ کو دیا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اسلام پر جب آپ نے دعوت دی اسلام کی، تو صدیق اکبر کے کہنے پر آپ نے اس پر سوچ و بچار کیا، پھر اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دین اسلام کو آپ نے قبول کیا۔ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی پیغام و بشارت دی ہے کہ جو دین اسلام کو جو قبول کرتا ہے وہ جنت کا راستہ ہے اور جنت کی خوشخبری بھی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری گفتگو کو سننے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں اتنی تاثیر تھی کہ اس تاثیر کو میرے دل میں جب بس گئی تو میری جو سوچ و بچار، جو غور و فکر تھی، وہ سب کے سب ختم ہو گئی۔ اس کے وقت میں نے فوراً دین اسلام میں کلمہ طیبہ پڑھ کر اس دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ لیکن جب آپ دین اسلام میں جب داخل ہوئے تو پھر اس کے بعد آپ کے چچا نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے آپ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جو اذیتیں، جو تکلیفیں جو دی ہے، تو اس بات کا تاریخ میں یہ ملتا ہے، آپ کی سیرت میں ملتا ہے۔ جب آپ نے اسلام لے آئے تو آپ کے چچا بن حکم بن ابی العاص نے، بن امیہ نے آپ کو پکڑ کر مضبوط طریقے سے باندھ دیا اور یہ کہا کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر دین اسلام کو تم نے قبول کیا ہے، جب تک تم دین کو ترک نہیں کرو گے اس وقت تک میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ چچا نے جب تم کو مضبوطی سے پکڑ کر کسی طریقے سے باندھ دیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا کہ تم نے آبا و اجداد کے دین کو ترک کر دیا اور دین اسلام کو قبول کیا ہے، تو لہٰذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے دین اسلام میں پختہ تھے کہ آپ نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا، اور اذیتیں اور تکلیفیں جو چاچا نے آپ کو دیا تھا اس کے باوجود آپ نے ان تکلیفوں کو اٹھایا، اذیتوں کو برداشت کیا، پھر اس کے باوجود بھی آپ نے دین کو ترک نہیں کیا ہے۔ کتنے یہ ایسے اسلاف تھے کہ کیسی عظیم ہستیاں تھیں، کیسے عظیم ہستیوں کے نفوس قدسیہ تھی، جن کی رگ و پیش میں، جن کے دلوں میں دین اسلام ایسے نقش کر گیا تھا کہ اس نقش دین اسلام کے نقش کو اتار نہیں سکتے تھے، اتنا پختہ بن گیا تھا، اور اتنے پختگی کے ساتھ دین اسلام کو انہوں نے تھام لیا تھا، اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کر لیا، لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور آج کچھ ایسے ماحول میں ہیں کہ 2023 کے اندر کہ کچھ جھوٹی محبت کے جھانسے میں آ کر کئی ایسے مسلم لڑکیوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب کو قبول کر رہے ہیں اور غیر مذہب میں جا رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ اکرام یہ کیسی ہستیاں تھیں کہ تکالیف کو برداشت کیا، لیکن دین اسلام ان کے دلوں میں اتنی پختگی کے ساتھ ان کے اندر داخل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی دین اسلام کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین کو آپ نے نہیں چھوڑا، پختگی کے ساتھ آپ اسی پر کاربند رہے۔ پھر اس کے بعد یہی قابل غور ہے
کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ مرتبہ ہے کہ مکے میں جب آپ تھے تو اس کے بعد ہجرت کا حکم آیا تو آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو سب سے پہلے اول شخص ہے جو آپ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق دونوں کو لے کر آپ نے حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی ہے. یہی بات ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ سے کیا گیا. نکاح آپ سے کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ کا جب وصال ہوا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کیا گیا ہے. اس لیے بھی آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے, دو نور والے. آپ دو نور والے کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تمہارا گھر والا, پھر اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا گھر والا تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور تمہارے باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ مشابہت رکھتے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو چہرہ مبارک تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے. تو یہ کچھ سیرت تھی تھوڑی مختصر سے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام مرتبہ ہے کہ جہاں پر مختلف احادیث فضائل کے طور پہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو فرمایا ہے کہ کہتے ہیں کہ احمد اور مسلم میں ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی حیادار تھے, بڑے ہی شرمیلے تھے آپ, اس لیے کہ فرشتے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے. یہی بات ہے کہ پھر آپ نے دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ میری امت میں تمام سے حیا رکھنے والے اور سخی شخص ہے. تمام امت میں سب سے زیادہ حیا رکھنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہی بات نہیں ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اتنی مشہور اور معروف تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا فرمایا کرتے تھے, فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں. تو لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ مرتبہ ہے, یہ بڑی ہی پیارا ہے. کہ اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر سرکار موجود تھے. اس کے بعد صدیق اکبر تشریف لائے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے, پھر اس کے بعد تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. تو جیسے ہی دستک دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرکار نے فرمایا کہ رک جاؤ. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیٹے ہوئے تھے آپ اٹھ کر اپنے تہبند کو صحیح فرمایا. حالانکہ صدیق اکبر بھی آئے, فاروق اعظم بھی آئے, تو آپ نے اپنے اٹھ کر اپنے تہبند کو صحیح نہیں فرمایا تھا. تو تھوڑا سا پنڈلی کی طرف سے تہبند تھوڑا سا سرک گیا تھا. لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے تہبند شریف کو درود فرمایا. پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت فرمائی. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اجازت دی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لائے. تو اس کے بعد بیٹھنے کے بعد گفتگو فرمائی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ, جب میرے بابا جان حضرت صدیق اکبر بھی آئے تو آپ اسی طرح سے لیٹے رہے, آپ کا تہبند شریف پنڈلی کے پاس سے ہٹا اسی طرح سے تھا. پھر آپ نے درود نہیں فرمایا. اس فاروق اعظم بھی آئے تو اسی طرح سے آپ کا تہبند شریف بھی اسی طرح سے تھا, آپ اسی طرح سے لیٹے رہے. تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس طرح سے اہتمام فرمایا, اٹھ کر آپ نے اپنے تہبند شریف کو درست فرما لیا. کہ کیا بات ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آنے کے بعد آپ نے تہبند شریف کو درست فرما دیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر سرکار فرماتے ہیں کہ اے عائشہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہے سے حیا نہ کرو جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو یعنی کہ شرمیلے تھے آپ. تو اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کوئی بات کوئی پوچھنے کے لیے اگر آتے, کوئی بات کرنے کے لیے اگر آتے,
تو شرمیلے حیا کی وجہ سے آپ کھل کر گفتگو نہ فرما دے، اس لیے کہ میں اٹھ کر اپنی تیمم شریف کو صحیح فرما دیا، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ یہ کہا گیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا جو مسئلہ ہے کہ آپ نے 10 سال سے زائد یا کم و بیش آپ نے خلافت کیا ہے، اور خلافت آپ نے کی ہے، اس کے بعد آپ نے دین اسلام کو دور دور تک پہنچایا ہے، حتیٰ کہ عجم تک بھی دین اسلام پہنچ چکا تھا۔ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے ہی رقیق القلب تھے، عبادت گزار بھی تھے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن عساکر کے حدیث پاک کے مطابق ہے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے 70,000 وہ شخص جنت میں جائیں گے جو بغیر حساب داخل ہوں گے، جو آگ کے حقدار ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابن عساکر کی حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے 70,000 وہ شخص بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل ہوں گے جن پر آگ کے جو حقدار ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی بہت خدمت کی ہے، بہت سارا مال آپ نے بارگاہ رسالت میں پیش بھی کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب قحط سالی کا زمانہ تھا تو اس وقت صحابہ اکرام نے اپنے حسب مطابق استطاعت کے مطابق آپ نے دین اسلام کے لیے غزوہ تبوک کے لیے آپ نے اپنے مال دولت کو پیش کیا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حد سے زیادہ آپ نے اونٹ اور گھوڑوں کو اور پالان کو، تیروں کو، پھر اس کے بعد تلواروں کو بھی آپ نے اس طرح اس قدر مال پیش کیا، اور درہم و دینار کو بھی آپ نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس طرح سے پیش کیا تو رسول پاک کو خوش ہو کر فرمایا کہ اے عثمان، تم نے جنت کو خرید لیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا موقع بھی آیا کہ رسول پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ایک کنواں تھا، جس وقت پانی کی قلت تھی، میٹھا کنواں تھا، تو ایسے میٹھے کنویں کے لیے مسلمانوں کے لیے پانی پینے کی بڑی قلت تھی، تو اس وقت اس موقع پر آپ نے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس وقت بھی اس موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عثمان، تم نے جنت کو خرید لیا، تم جو چاہے اب عمل کرو، تمہیں کوئی اب نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، لہذا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت و شان بہت بڑی پیاری ہے کہ آپ کو بے دردی کے ساتھ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آپ کو بے دردی کے ساتھ مظلومانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلوائیوں نے محاصرہ کیا، 40 دن تک آپ بھوکے رہے، اور اسی عالم میں بغیر بھوکے پیاسے رہ کر آپ نے 40 دن تک اسی حالت میں آپ کو روزے کی حالت میں شہید کیا گیا، اور جس وقت آپ شہید ہوئے اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید تھی، اور قرآن مجید کی وہ آیت تھی کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ جس ظالم نے جب آپ پر خنجر سے وار کیا تو اسی وقت خون کا جب فوارہ جب نکلا ہے تو اسی آیت پر آ کر گرا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ شان عظیم ہے، آپ نے قرآن مجید کو جمع کر کے امت پر بھی یہ احسان فرمایا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، بڑا ہی پیارا اور بڑی ہی شان والی، بڑی عظمت والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اسی طرح رسول پاک فرماتے ہیں کہ فتنوں کا جب ذکر فرمایا تو عثمان غنی کے مظلوم ہونے کی حالت میں بھی شہید کیے جائیں گے، مظلوم کی مظلومیت کے ساتھ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ واقعی آپ نے 200 سے زائد آپ نے غلاموں کو آزاد کیا تھا، وہ 200 سے غلام کو جب آپ حکم دیتے تو فوراً وہ بلوائیوں کو ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ شہر پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس شہر مدینہ طیبہ کے اس شہر میں میں خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس کی حرمت کو پامال کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے اپنی جان کو قربان کر دیا لیکن شہر پاک مدینہ کی حرمت کو برقرار رکھا ہے، اور کسی صحابی کو آپ نے حکم نہیں دیا کہ خبردار کوئی تلوار کسی کا مقابلہ نہ کیا جائے اور خون خرابہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ میں رسول پاک علیہ السلام سے ملنے والا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے خواب ہی میں آ کر فرمایا کہ عثمان، آج تم 18 ذی الحجہ کے دن
آج تم ہم سے آ کر ملو گے، یہیں پر تم کو روزہ کھلنا ہے۔ تو کسی ظالم نے آپ کو خنجر سے وار کیا، اسی وقت آپ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ شہادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہمارا حشر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرے۔ تمام صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہارات سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔